نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح کتاب الصوم. صوم کے معنی ہے بند رہنا. لغت کے اعتبار سے صوم کے مطلب ہے بند رہنا، اور شرع میں شرعی اصطلاح میں صوم کا مطلب ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے کھانا پینا، نکاح اور اللہ کے ناپسندیدہ طریقے سے کلام کو چھوڑ دینا. کھانا پینا، نکاح اور اس کے ساتھ جو متعلقات ہیں، اور وہ طریقہ جسے اللہ بات کرنے اور کلام کے لیے پسند نہیں کرتا، اس کو اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے لیے چھوڑ دینا شرعی اصطلاح میں یہ صوم ہے. راغب نے کہا کہ بند رہنے کے حوالے سے صوم کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک روزہ دار روزے کی حالت میں کچھ فعل سے بند رہتا ہے. شرع میں روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بند رہنا، رکے رہنا، اور پھر اس میں نیت اور اطاعت کا طریقہ بھی شامل ہے. روزے کی فرضیت کے حوالے سے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل احکامات اس کی فرضیت کے دیے گئے، اور یہ مدنی دور میں روزے کی فرضیت کا معاملہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں حکم دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ تھوڑے سے دن ہیں، جو مریض ہوگا، جو سفر پر ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ فعدۃ من ایام اخر. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ اے ایمان لانے والوں، تم پر روزے لکھ دیے گئے. لکھ دیے گئے مطلب فرض کر دیے گئے، طرح جو تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. گویا روزے کے احکامات اور شریعت میں روزہ رکھنے کا طریقہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس سے پہلے امتوں اور انبیاء میں بھی رائج تھا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ابراہیمی، دین اسلام ہمیشہ ایک ہی تھا. بنیادی احکامات، بنیادی عقائد، عبادات ہمیشہ ایک ہی تھے، اور رہے ہیں اور رہیں گے. ہاں، منہاج میں اور شریعتوں میں پے در پے کچھ انبیاء کے آنے پر ایک فرق ضرور رہا، لیکن روزے کے احکامات کتب علی الذین من قبلکم پہلے سے موجود ہے. اور پھر یہاں پر مقصد بھی بتایا گیا لعلکم، تاکہ تم یا شاید تم کیا بن جاؤ؟ تم تقویٰ کرو. تو روزوں کی فرضیت کا حکم، پہلی امتوں پر فرض ہونے کا تذکرہ، اور فرضیت کا مقصد تقویٰ. روزے کا مقصد تقویٰ کی تربیت، تقویٰ کی افزائش. اور رمضان کا مہینہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ یہ تقویٰ ٹریننگ پروگرام ہے، ایک تقویٰ ریفریشر پروگرام ہے، تو یہ درست ہوگا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ روزے کے احکامات کی فرضیت کی آیات اور یہ رکوعات نازل کیے تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ایام بیض کے روزے 13، 14، 15 ایام بیض یہ وہ روزے ہیں جب سورج چاند 14ویں کا چاند پورا سفید چمکدار فل مون، تو ان کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھتے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ رکھتے تھے۔ اور پھر جب مدینہ میں ہجرت کے بعد 2 ہجری میں روزوں کے احکامات کی فرضیت ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی تاکید فرما دی۔ یہاں پر مفصل بخاری میں بھی اس کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صحابہ اکرام اور ساتھیوں کو اس روزے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ اور پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا، یعنی پھر آپ نے یہ آپشن دے دی کہ اب تمہیں سے جو چاہتا ہے عاشورہ کا روزہ رکھ لے اور جو چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ لیکن اس کے بعد رمضان کے روزوں کا حکم آیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش کا بھی آتا ہے کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روزہ کو رکھنے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ رمضان کے روزوں کا حکم ہوا، اور آپ نے فرمایا جو چاہے اب اسے رکھ لے، جو چاہے اب اسے چھوڑ دے۔ تو گویا رمضان کی فرضیت سے پہلے ایک شکل میں جو قریش مکہ میں بھی رائج تھا، کیونکہ یہ دین ابراہیمی پر تھے نا، تو وہاں پہ عاشورہ کا روزہ رائج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا، مکی دور میں بھی رکھا، صحابہ اکرام کو بھی تاکید کی، اور پھر اس کے بعد رمضان کے احکامات کے بعد اس کو ترک کر دیا گیا، ترک کرنے کی آپشن دے دی گئی۔ یاد رکھیے گا کہ جب روزوں کے احکامات ابتدائی طور پر آئے تھے تو ابتدائی حکم میں سب کے لیے رکھنا فرض نہیں تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات بتدریج دیے ہیں، سلولی، اسٹیڈلی، اور یہ بتدریج احکامات کا تسلسل کچھ یوں ہے کہ جب ابتدائی حکم آنے کے بعد اگلا حکم آتا ہے تو اس اگلے حکم کے آنے کے بعد عقیدہ نسخ، ما ننسخ من آیات أو ننسها نأتی بخیر منها ومثلها، کہ پچھلی آیت کو اگلی آیت، اگلے حکم والی آیت پچھلے حکم والی آیت کو منسوخ قرار دیتی ہے۔ تو گویا روزوں کی فرضیت کے حوالے سے بھی پہلے ابتدائی حکم آیا، اور اس ابتدائی حکم میں ایک لچک تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ابتدائی طور پر اللہ نے فرما دیا تھا کہ دیکھو یہ روزے ہیں، اگر مریض ہو، اگر سفر پہ ہو، یا اگر فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہو، اور فدیہ کیا ہے؟ طعام و مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی رکھ نہیں پاتے ہو یا رکھنا چاہتے نہیں ہو، یا روزے کے بدلے تمہارے پاس فدیہ کی آپشن ہے اور مالی اتنی استطاعت ہے، تو کیا کرو پھر فدیہ دے دو۔ اور یہاں پر یہ کہ مریض اور مسافر جو ہے وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے، یہ انیشل حکم تھا، لیکن ساتھ انیشل حکم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا وَإِن تَصُومُوا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو ویسے اگر تم روزہ رکھ لو نا تو وہ بہتر ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا جس میں لچک تھی، اب رکھنا چاہتے ہو اب رکھ لو، مریض ہو، مسافر ہو، بعد میں رکھنا چاہو گے بعد میں رکھ لو، نہیں رکھنا چاہتے، فدیہ دینا چاہتے ہو، فدیہ رکھ دے دو، لیکن ویسے اگر روزہ ہی رکھ لو نا تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا جس میں بہت ایکسٹینسو لچک تھی، چھوٹ تھی، اور ہر ایک شخص جو فدیے کی طاقت اور استطاعت رکھتا تھا اس کو فدیے کی چھوٹ دی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، بینۃ من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، روشن نشانیاں ہیں، اب جو اس مہینے کو پائے گا فلیصم،
اب اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. گویا ابتدائی حکم میں روزہ رکھنے نہ رکھنے، روزے کے بدلے فدیہ دینے کی آپشن اور لچک و چھوٹ سب کے لیے تھی. اور اس کی حکمت کیا تھی؟ کیونکہ یہ لوگ پورے کے پورا مہینہ روزہ رکھنے کے آتے ہی نہیں تھے نا، تو ایک دم سے ان کے اوپر یہ عادت اور یہ چیز مسلط نہیں کی گئی تھی. ابتدا میں ان کو لچک اور چھوٹ کے ساتھ لیکن یہ کہہ دیا گیا تھا روزہ رکھنا بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا حکم بعد میں آیا کہ اب چونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اب اگر کوئی اس مہینے کو اس حکم کے آنے کے بعد پائے گا تو اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اور اس فل یسم اس حکم کے نزول کے بعد پچھلی آیت جس میں لچک اور چھوٹ موجود تھی وہ منسوخ ہو گئی. بہرحال اس حکم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر لچک دے دی. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ ہاں ابھی بھی مریضوں کے لیے اور مسافروں کے لیے دوسرے دنوں میں تعداد کو پوری کرنے کی اجازت جو ہے وہ موجود ہے. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تو لہٰذا یہ مسافر کے لیے، مریض کے لیے، اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے حائضہ کے لیے، نفاس والی خاتون کے لیے، حاملہ کے لیے، رضاعت کرنے والی، ان کے لیے آپشن جو ہے وہ قضا کا طریقہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. ہاں جو دائمی مریض ہے اس کے لیے صرف فدیے کی لچک چھوڑ دی گئی. تو گویا پہلے لچک والا حکم، اس کے بعد حتمی حکم، اور حتمی حکم کے بعد سب کے لیے اس کی فرضیت. ہاں چھوٹ والوں کے لیے کچھ قضا کی لچک اور ایک خاص حالت کے لیے فدیہ. یہ ترتیب ہے نزول کی، رمضان کے اور روزے کے احکامات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضیت کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے واقعہ آتا ہے کہ ایک گنواش شخص، ایک بدو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیں کہ اللہ نے مجھ پر کیا نماز سے کیا چیزیں فرض کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، مگر یہ کہ زیادہ کرے کوئی تو وہ نفل ہوگا. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، مجھے خبر دیجئے کہ مجھے اللہ نے روزوں مر سے کیا چیزیں فرض کی. تو آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے، مگر اگر تو زیادہ کرے گا تو وہ تیرے لیے نفل ہوگی. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیں کہ اللہ نے زکوٰۃ کے لیے مجھ میں سے کیا فرض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بتایا، اور حج کے حوالے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچ کے ساتھ عزت بخشی ہے، جو چیز اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے نہ میں اس سے بڑھاؤں گا اور نہ اس سے کچھ کم کروں گا. یعنی 5 نمازیں، رمضان کے مہینے کے روزے، فرض زکوٰۃ، نہ میں اس سے بڑھاؤں گا اور نہ میں اس سے گھٹاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ نجات پا گیا اور یہ جنت میں داخل ہو گیا. تو گویا روزوں کی فرضیت قرآن اور حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے، اور یہی نجات بہشت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے. رمضان کی فضیلت یا روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ باب نمبر 1، فضل الصوم، روزے کی فضیلت. روزے کی اور رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ وہ افضل عبادت ہے، عبادات میں سے وہ افضل عبادت ہے، اللہ کی وہ پسندیدہ محبوب عبادت جو اللہ اپنے بندے کے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ مہینہ جس میں روزے فرض ہوئے وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ شہر عظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزوں کی فضیلت ہی تو ہے کہ جس مہینے میں روزے فرض ہیں وہ مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر مبارکۃ کہہ کر پکارا، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر نظیم کہہ کر پکارا. یہ روزوں ہی کی فضیلت ہے. یہ روزوں ہی کی فضیلت ہے کہ رمضان کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ روزوں ہی کی فضیلت ہے کہ وہ مہینہ جس میں روزے رکھے جاتے ہیں وہ مہینہ رمضان کا مہینہ بن جاتا ہے. ہدایت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا مہینہ.
یہ ہے روزوں کی فضیلت، اور یہ ہے رمضان کی فضیلت۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ، شہر نظیم شہر مبارکتن، وہ مہینہ جس میں قرآن کو آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ وہ مہینہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا، نبوت سے نوازا گیا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی انسانیت، اپنے بندوں کی بھلائی کا ارادہ فرما کر انہیں قرآن دیا، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تحفہ، رحمت للعالمین جیسا تحفہ عنایت فرما دیا۔ یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یوم الفرقان، غزوہ بدر کی فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے کہ اس میں فتح مکہ کی کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے، اور ہم پاکستانیوں کے لیے یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس میں مملکت خداداد کا تحفہ عطا فرمایا۔ بڑا بابرکت ہے یہ مہینہ، اور بڑی فضیلت ہے ان روزوں کی۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ اس مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بن گئے، رحمت للعالمین ہو گئے۔ یہ وہ مہینہ، یہ وہ روزوں کی عبادت کہ اس مہینے میں الصادق الامین مجتبی بنا دیے گئے۔ یہ وہ مہینہ جس نے مکہ کی بستی کو ام القری بنا دیا۔ یہ وہ مہینہ جس نے قریش، عرب کے بدوؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو خیر امت بنا دیا۔ یہ ہے رمضان کی فضیلت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرق احادیث میں رمضان کے فضائل بیان فرمائے گئے، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان کے استقبال کے حوالے سے آپ شعبان میں کچھ خطبے ارشاد فرماتے تھے، اور شعبان کے ان خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فضیلتیں بیان فرماتے تھے۔ اس میں ایک اصول پتہ چل رہا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے ہی میں رمضان کی تیاری کا آغاز کرنا ہے، اس کی پلاننگ، اس کی فضیلت کو پھر تازہ دم کرنا ہے اپنے دلوں میں، تاکہ اس کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ شعبان کے خطبوں میں سے ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، لوگو تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ بندوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے گناہ بخشتے ہیں، اور ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی اور چیز چاہیے؟ اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی بخشش بھی ہو، اور پھر اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا انعام بھی ہو۔ آپ نے یہ تینوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بتانے کے بعد آپ نے فرمایا، تمہارا ذوق و شوق دیکھتے ہیں، تمہاری وجہ سے فرشتوں میں تم پر فخر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا تم بھی اپنے رب کو اپنی طرف سے بھلائی ہی دکھاؤ۔ اور پھر آپ نے وارن کر دیا، بے شک نہایت بدبخت ہے وہ شخص جس نے اس مہینے کو پایا اور اس کی رحمتوں سے محروم رہ گیا۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث، اس سے ملتی جلتی حدیث ہم ادھر بخاری میں بھی پڑھیں گے، لیکن یہ حدیث ذرا اس سے جو ہم بخاری میں پڑھیں گے اس سے ذرا زیادہ مفصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی ہی رات شیاطین اور سارے سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ متفرق الفاظ ہیں، کہیں
زنجیروں میں جکڑ دیا جانا، کہیں پابند سلاسل کر دیا جانا، کہیں قید کر دیے جانے کا تذکرہ آتا ہے۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں رہ جاتا۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایک منادی، کون؟ اعلان کرنے والا، ندا لگانے والا، ایک منادی اعلان کرتا ہے، بھلائی کرنے والے جلدی کر، آگے بڑھ۔ کیا اعلان ہے؟ فاستبقوا الخیرات، آؤ صبح شام دن رات آگے پیچھے دائیں بائیں بڑی چھوٹی مشکل آسان سب نیکیوں میں دوڑ لگا دو۔ بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، جلدی کر، آگے بڑھ، اور اے برائی اور شر کرنے والے رک جا۔ اور پھر ہمیں حدیث کے الفاظ پتہ چلتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا افطار سے پہلے رمضان میں کون کون سی دعائیں زبان پر ہونی لازم ہے؟ اللہم اجرنا من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اسی طرح آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کا نام باب الریان ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں سے صرف وہی لوگ جائیں گے جو روزے دار ہوں گے۔ اسی طرح حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جنت کو اپنے ہاتھوں سے مزین کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے کچھ خاص موقعوں کے کسی خاص فیسٹیولز اور کسی خاص موقع پر لوگ اپنے گھروں کو سجاتے، شادی ہوتی ہے تو لوگ اپنے بیٹے کی شادی کے وقت گھر کے اوپر کمکمے اور لائٹیں وغیرہ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں تو سنت سے ثابت ہی نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ خوشی کا موقع ہے، یہ سیلیبریشن کا موقع ہے کہ اللہ کے بندوں کے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حدیث کے الفاظ ہے نا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ آج میرے زمین و آسمان کو سجا دو، میرا ایک بندہ میری طرف پلٹ آیا ہے۔ تو اللہ کے لیے خوشی کا ایک موقع جب وہ بندہ، ہاں مجھے بتائے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب ایک روٹھا ہوا بیٹا یا روٹھی ہوئی اولاد ماں کی طرف واپس پلٹتی ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے بندے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی خوشی ہے کہ یہ بندے جو مجھ سے منہ دھائے کسی دنیا کی طرف چلے جا رہے تھے، آج یہ انابت کر کے میری طرف پلٹ آئے۔ اللہ کے بہترین بندوں کی صفت بھی کیا ہے؟ نعم العبد، کیا صفت ہے؟ انہ اواب، وہ رب کی طرف پلٹ آتا ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ، روزوں کی یہ حالت جس میں بندے رجوع کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، گناہوں کی بخشش مانگ کے رب کی طرف پلٹتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جنت کو مزین کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جنت کو سجاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، میرے بندے نیکی اور بھلائی کا کام کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دینا۔ میرے بندے نیکی کا کام کر کے گناہوں سے معافی مانگ کر تیرے پاس آئیں گے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ مہینہ، اس کے دن بھی باعث برکت، اس کی راتیں بسعادت، دنوں میں ہدایت، راتوں میں بخشش، ایک ایک گھڑی انعام کی گھڑی ہے۔ کتنا خوبصورت ہوگا وہ رمضان کا مہینہ کہ جب دن کے وقت اللہ کے بندے اللہ کی رضا، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے جنت کے حصول، باب الریان کے داخلے کے حرص میں بھوک پیاس گرمی ساری برداشت کرتے ہوئے عبادات کرتے ہوں گے، اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روکے ہوئے ہوں گے، حرام چیزوں سے بھی روکے ہوئے ہوں گے، اور پھر رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور ادھر اللہ کی جنت ان کے لیے سجائی جا رہی ہوگی،
ادھر جنت کے دروازے کھلے اور جہنم کے دروازے بند ہوں گے، شیاطین جکڑے ہوئے ہوں گے. یہ ہے رمضان کی فضیلت، یہ ہے رمضان کی برکتیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر ایک قدم پہلا زینہ آمین، دوسرے زینے پر دوسرا قدم آپ نے فرمایا آمین، تیسرے زینے پر تیسرا قدم اور آپ نے فرمایا آمین. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی کو دعا کرتے ہوئے نہیں سنا، آپ نے کس کے لیے آمین فرمایا؟ آپ نے فرمایا 3 بدبختوں پر لعنت کی دعا کی ہے جبریل امین نے، تو میں نے جبریل امین کی اس لعنت کی دعا پر آمین کہا ہے. یہ 3 بدبخت کون سے ہیں جن پر لعنت کی دعا حضرت جبریل امین اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے پہلا وہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، وہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنے گزشتہ گناہ نہیں بخشوائے. یہ بدبخت ہے، یہ ملعون ہے، یہ محروم ہے. رمضان کا مہینہ پاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے گناہ بخشتا ہے، اور یہ اپنے گناہوں کی بخشش کا معاملہ حاصل نہیں کرتا، ناکام رہتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ ہے وہ رمضان کا مہینہ. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے حوالے سے یہ بھی فرمایا، 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا. 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ان 3 کی فہرست میں بھی اس حدیث میں ایک وہ شخص ہے جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور پھر اس کی برکتوں کو سمیٹنے سے محروم رہتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا دے. باب نمبر 1، روزوں کی فضیلت. حدیث نمبر 919. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی آگ سے پناہ ہے. روزہ ڈھال ہے یعنی کس سے ڈھال ہے؟ آگ سے ڈھال ہے، پناہ ہے. اور جب کوئی روزے دار ہو تو اسے چاہیے کہ نہ کوئی فحش بات کرے، نہ جمع کرے یعنی جسمانی تعلق کرے، اور نہ نادانوں کا کام کرے. اور اگر کوئی آدمی اس سے لڑنا چاہے تو اس کو یا اس کو گالی دے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، اور 2 بار یہ بات کہے. اس حصے تک ایک تو روزے کی فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچنے اور نجات کا طریقہ ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت کا طریقہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو دین کے جو بنیادی عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری کے ساری عبادتیں یہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اور وسیلہ ہی تو ہے. نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. صدقہ، زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال، آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ. اور یہ صدقہ اور خیرات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے، جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح روزہ بھی جہنم کی آگ سے ڈھال ہے. اصل میں بات کیا ہے؟ یہ جو بنیادی عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین کے ستون ہے. اور ایک کلمہ گو جب یہ بنیادی ستون بناتا ہے اور یہ بنیادی ستون کھڑے کرتا ہے، تبھی تو دین کی عمارت تعمیر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے نا. اگر وہ دین کے بنیادی ستون نہیں بنائے گا تو پھر وہ دین کی عمارت بھی کامیاب طریقے سے تعمیر نہیں کر پائے گا. تو یہ جو بنیادی ستون ہے اسلام کے، ان کو جب ایک مومن ایک کلمہ کو تعمیر کرتا ہے، اس کے بعد وہ دین کی عمارت تعمیر کرتا ہے. اور جب اپنی دنیا کی زندگی میں یہ ستونوں کو استوار کرنے کے بعد دین کی عمارت تعمیر کرتا ہے، تو پھر ہی وہ جنت کے بلند و بالا عمارتوں کا حقدار بنتا ہے. یہ ہے تعلق ان عبادات کا جنت کے محلات کے ساتھ. جب وہ یہ ستون بنا کے دنیا میں دین کی عمارت اور اعمال صالحہ کی عمارت تعمیر کرتا ہے، پھر ہی وہ ان عمارتوں کا
جنت کے بالا خانوں اور جنت کے محلات کی عمارتوں کا حقدار ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگ پھر ان جنت کے دروازوں سے داخل کرنے کا حق دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو بنیادی عبادات ہیں یہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، آگ سے نجات کا بھی ذریعہ ہے اور جہنم کے باغات کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ قبر سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ بنیادی عبادات یہ قبر کے عذاب سے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں آپ کو اگر مفہوم بتاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس قبر والے کے دائیں جانب سے آتے ہیں تو سب سے پہلے عذاب کے فرشتوں کے اندر رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے دائیں جانب اس شخص کی نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ فرشتے جب پائنتے کی جانب سے آتے ہیں تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ قدم جو مسجد کی طرف چل کے جاتے تھے وہ عمل رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جب بائیں جانب سے آتے ہیں تو اس شخص کی دی جانے والی زکوٰۃ رکاوٹ بن جاتی ہے، اور جب فرشتے آگے کی طرف سے آتے ہیں تو اس کے صدقات اور خیرات رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جب وہ فرشتے سر کی جانب سے آتے ہیں تو اس کا قرآن رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وہ قرآن جو اس نے محبت سے، شغف سے، اخلاص سے، شوق سے پڑھا اور اس پر عمل کیا، وہ عذاب کے فرشتوں کو رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر نجات کا طریقہ وہ بھی تو حدیث میں آتے ہیں الفاظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا میں نے اسے سونے سے روکے رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، ان دونوں کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو لہٰذا اس حدیث میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ اور یہ ڈھال کیسے بنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روزے داروں کو تاکید بھی فرمائی۔ اصل میں یاد رکھیے گا کہ یہ ساری عبادات بنیادی طور پر جنت کے حصول کا ذریعہ اور جہنم سے نجات کا ذریعہ کس طرح بنتی ہیں کہ یہ عبادات بنیادی طور پر ایک عبادت گزار کی صرف اٹھک بیٹھک اور مشقت کی وجہ سے نہیں، یہ عبادات اس عبادت گزار بندے کی تربیت کرتی ہیں، اس کی تزکیہ، اس کی ٹریننگ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ عبادات جو جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن رہی ہیں، یہ ایک عبادت گزار کا تزکیہ اور ضبط نفس کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہی جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے بچے گا۔ اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ضبط نفس اور اللہ کا تقوی۔ ضبط نفس ہوگی، اپنا سیلف کنٹرول ہوگا، تبھی تو اللہ کے احکامات کو مان کر اپنی نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مانی جائے گی، اور اللہ کا تقوی ہوگا تبھی تو اس کی اطاعت پر جمنا آسان رہے گا۔ تو یہ ساری کی ساری عبادات بنیادی طور پر ضبط نفس سکھاتی ہیں اور تقوی کی تربیت کرتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ نماز کیسے ضبط نفس سکھاتی ہے؟ ہم نے کتاب الصلاۃ بھی جب پڑھی تب بھی میری بات ہوئی ہے، پھر دوہرا لیجئے۔ نارمل شخص کے لیے جب وہ نماز کی حالت میں نہیں ہے، اس کے لیے چلنا، پھرنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چھونا، تھامنا سب کچھ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نماز کی حالت میں وہ سارے امور جو جائز تھے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنی آنکھوں میں بھی ضبط، اس کو اپنے کانوں پر بھی ضبط، اس کو اپنی زبان پہ بھی ضبط، ہاتھ، پاؤں، گھٹنا، جوڑ، جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ کھانا پینا جو اس کے لیے جائز ہے وہ نماز میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ وہ بولنا جو روٹین میں اس کے لیے جائز ہے وہ نماز میں نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ وہ وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ بولے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے کہ وہ بولے۔ یہ ضبط نفس ہے، نگاہوں کا، آنکھوں کا، ہاتھ کا، کان کا، دل کا، زبان کا، ہاتھ پاؤں کا، ایک ایک چیز کا ضبط نفس ہے جو نماز سکھا رہی ہے۔ اور پھر نماز عاجزی، انکساری، بہت سی چیزیں، مساوات، عدل، برابری، ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں۔ تو یہ وہ تربیت ہے
اور یہ وہ ضبط نفس ہے جو نماز نے سکھایا. اسی طرح اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کیا جاتا ہے، صدقات، زکوٰۃ، یہ بھی ضبط نفس ہی ہے، سکھا رہے ہیں نا. زکوٰۃ اور صدقات ضبط نفس کیسے سکھاتے ہیں؟ انسان کا دل کر رہا ہے کوئی اپنی دنیا کی چیز لینے پہ، اپنے گھر کو سجانے پہ، خوبصورت لباس خریدنے پہ، لیکن ان خواہشات اور ان آرزوؤں کو دبا کر وہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی اور خبرگیری کے لیے خرچ کرتا ہے. مال کی محبت کو ضبط کرنے اور دل میں سے مال کی محبت اکھاڑنے اور تزکیہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ صدقات اور خیرات. روزہ کیسے ضبط نفس سکھاتا ہے اور روزہ کیسے تقوی پیدا کرتا ہے؟ لعلکم تتقون، زبردست ضبط نفس ہے روزہ اور زبردست تقوی ٹریننگ پروگرام ہے روزہ. آپ دیکھیں گے یہ ضبط نفس ہی تو ہے اور یہ تقوی ہی تو ہے، ورنہ خوف خدا کے علاوہ اور کون سا جذبہ متحرک ہے کہ ایک شخص روزے کی حالت میں ہے اور اس کو بہت عمدہ کھانوں کی مہک آ رہی ہے، لیکن قدم اس کھانے کی طرف اٹھنے سے رکے رہتے ہیں. یہ ضبط نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تقوی خوف خدا نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا، آنکھوں کے سامنے دسترخوان بھرا ہوا چنا ہوا ہے، نگاہیں ایک سے ایک بہترین کھانا دیکھ رہی ہیں اور پیٹ مانگ بھی رہا ہے. نگاہیں اتنا خوبصورت کھانے کا نظارہ اور دسترخوان دیکھنے کے باوجود ہاتھ نہیں بڑھتے، ایک لقمہ بھی نہیں اٹھانے کے لیے ہاتھ اٹھتا. یہ کیا ہے؟ یہ ضبط نفس نہیں ہے؟ یہ اللہ کا تقوی نہیں ہے؟ یہ ہاتھوں کا تقوی، یہ پاؤں کا تقوی، یہ کانوں کا تقوی، یہ ناک کا تقوی، یہ آنکھوں کا تقوی ہی تو ہے. اور پھر کیا یہ تقوی نہیں ہے اور کیا یہ ضبط نفس نہیں ہے؟ چھوٹا سا ننھا منا سا ایک بچہ، اس کا حلق خشک ہے، اس کی زبان پیاس سے چھلنی ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں، تنہائی میں اکیلا اپنے کمرے میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ ٹھنڈے پانی کی ایک بوند جون جولائی کی گرمی دوپہر میں بھی اسکول میں آنے کے بعد چھپ کے تنہائی میں وہ ایک بوند بھی اپنے حلق سے، وہ چھوٹا سا ننھا منا سا بچہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے تقوی. یہ ہے وہ تربیت جو ضبط نفس کی ہے، جو روزہ سکھاتا ہے. اور جب ایک روزے دار، ایک نمازی، ایک صدقات خیرات دینے والا، ایک حج کرنے والا اس ضبط نفس کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے، پھر اپنی باگ اللہ کو تھما دینا، پھر اپنی ڈور اپنے رب کے حوالے کر دینا، پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا. کسی حرام سے رکنا ایک متقی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اسی متقی کے لیے اللہ نے فرمایا جنت کیا ہے؟ تم دوڑو، ساریو، بھاگو، دوڑو، لپکو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف دوڑو جو میں نے تیاری متقیوں کے لیے کی ہے. اب سمجھ آئے ان عبادات کا تعلق کیا ہے جنت کے ساتھ؟ کہ یہ عبادات ساری کی ساری تقوی پیدا کرتی ہیں، اور یہ عبادات بنیادی طور پر ضبط نفس سکھاتی ہیں. اور یہ دو زیورات سے جب ایک اللہ کا بندہ آراستہ ہوتا ہے تبھی اطاعت اس کے لیے آسان ہوتی ہے، اور تبھی استقامت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے کاموں پر عامل رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ضبط نفس کی ٹریننگ ہے. جب وہ روزے میں ہو تو وہ کیا کرے؟ کوئی فحش بات نہ کرے. فحش بات کا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع کیا. روزے کی حالت میں بھی، حج کی حالت میں بھی آتا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. یہ اخلاق کی تربیت ہو رہی ہے، یہ زبان کو لگام دینے اور زبان کے ضبط کی تربیت ہو رہی ہے. وہی ہے نا جنت کا حصول. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے تو میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا. ان دونوں چیزوں کی تربیت روزہ کر رہا ہے، ان دونوں چیزوں کی تربیت روزہ کر رہا ہے، زبان کی تربیت اور شرمگاہ کی حفاظت کی تربیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے ضمانتوں کی تربیت. فحش بات کرنا روزے کو مکروہ تو کرے گا، لیکن فحش بات کرنے اور ناپسندیدہ بات کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. اور نہ جمع کرے. جسمانی تعلق کا کرنا، ازواجی تعلق کا کرنا وہ بھی روزے میں حرام ہے. وَلَا تَبَاشِرُهُنَّ،
مباشرت کی ممانعت ہے روزے کی حالت میں، آگے جا کے ہم احکامات وضاحت سے پڑھیں گے، اور اس فعل کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد اس کی قضا نہیں، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، جو کتنا ہے؟ ایک کفارہ، انشاءاللہ آگے وضاحت سے بات ہوگی، ایک شکل میں کفارہ 60 روزے مسلسل رکھنا۔ تو نہ وہ فحش بات کرے، نہ جمع کرے، اور نہ دانوں کسی بات کرے، اور اگر کوئی کہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرے گا، اس کو گالی دے، تو کیا گالی کا جواب گالی سے دے گا؟ یہ ہے جنتیوں کے تقوی کی تربیت۔ منافق کی صفت کیا ہے؟ اذا خاصما فجرا، اذا خاصما شتما، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو وہ گالی بکتا ہے، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو وہ پھٹ پڑتا ہے۔ یہ ہے روزے کی تربیت۔ جب تم سے کوئی لڑائی کرے، کوئی تمہیں پتھر مارے تو اس کا جواب اینٹ سے نہیں دو گے، تمہیں کوئی گالی دے گا تو تم گالی سے اس کا جواب نہیں دو گے۔ یہ ہے روزے کی تربیت، اسی لیے یہ ڈھال بنتا ہے۔ یہ نفاق کی علامتیں نکال کے ایمان کی علامتیں، متقی کی صفات سے روزے دار کو متصف کرتا ہے۔ اسے چاہیے کہ کہے میں روزے دار ہوں، گویا اپنے روزے کا اعلان کرنا منع نہیں ہے، اور 2 بار کہے تاکہ اگلے کو یقین آ جائے، باور ہو جائے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قابو میں میری جان ہے، البتہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک زیادہ تر خوشبودار ہے مشک کی خوشبو سے۔ چھوڑتا ہے روزے دار اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت جمع کو میرے لیے، بسبب حکم میرے لیے روزہ میرے لیے ہی ہے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ گویا کم سے کم اجر 10 نیکیاں حدیث نے بتا دی۔ یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، تو اس میں یہ کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے دار کے منہ کی خوشبو کو سونگھتے ہیں؟ کیا سونگھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے؟ اللہ خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کی کرید اور ٹو میں جانے کی بجائے اللہ پر ایمان اس کی تمام صفات کاملہ کے حوالے سے ضروری ہے۔ وہی الفاظ جیسے ایک اور جگہ حدیث میں آتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ انہی میں سے ایک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی خوشبو کا مشک سے زیادہ پسند ہونا، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب ہے، یہ اللہ کے قرب کی نشانی کے طور پر کہا گیا ہے۔ اللہ کے ہاں روزے کی پسندیدگی کے حوالے سے کہا گیا ہے، اللہ کے ہاں ایک روزے دار کے معزز ہونے کے حوالے سے یہ تشبیہ دی گئی ہے، اللہ کے قبول و رضا کے حوالے سے یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یہ جو کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، عبادات تو سب اللہ کے لیے ہیں، پھر یہ خاص روزے کے لیے کیوں کہنا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا؟ مختلف توجیحات آتی ہیں اس میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ روزے میں ریا کا عمل واقع نہیں ہوتا۔ اکثریت میں روزے کے اندر ریا اور دکھاوے کا عمل اکثریت نہیں آتا۔ دوسرا مطلب کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ روزے کی جزا اور روزے کے ثواب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ صدقات اور خیرات اور نیکیوں کا اجر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا تذکرہ فرماتے ہیں، کتنا ہے؟ کم از کم 700 گنا، سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ لیکن کچھ کی نظر میں اس کا مطلب کیا ہے کہ روزے کا اجر اللہ کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں کہ کتنا ہے، 1,00,000 گنا ہے یا کتنا ہے، تو لہٰذا اللہ نے کہا یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ حدیث کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو یہ تمام عبادتوں میں سے ایک پیاری عبادت ہے۔ چوتھا اس لیے کہا گیا کہ روزے کی عبادت اور روزے دار کی تعظیم کے اضافے کے لیے، کہ یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے ایک روزے دار کو، اس لیے اللہ نے یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں۔ ایک روزے دار اور روزے کی حالت کی تعظیم کے اضافے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر کچھ حدیث کے شرح بیان کرنے والوں نے کہا کہ یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ کھانے پینے سے رکے رہنا اللہ کی خاص صفت ہے۔ اللہ کو نہ بھوک ستاتی ہے، نہ نیند ستاتی ہے،
نہ تھکاوٹ ستاتی ہے، نہ اللہ کو پیاس ستاتی ہے، یہ خاص صفت خداوندی ہے۔ تو جب ایک بندہ اس صفت پر عامل ہوتا ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا اجر خود دیتا ہوں۔ وہ صفت جو اللہ کی صفت کے موافق ہوتی ہے اس کو اللہ نے اپنے ساتھ نسبت کیا۔ پھر ساتویں توجیہ اس طرح ہے کہ یہ فرشتوں کی صفت ہے، کھانا پینا اس سے رکے رہنا یہ فرشتوں کی صفت ہے، تو لہٰذا اللہ نے اس وجہ سے بھی اس کے اجر کو اپنی طرف خاص کر لیا۔ نویں وجہ کچھ حدیث کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں کہ باقی سب عبادتوں سے بندے کے ظلم پورے کیے جائیں گے، باقی تمام عبادتوں سے بندے کے ظلم پورے کیے جائیں گے، لیکن روزے کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر 10ویں توجیہ یہ دی جاتی ہے کہ روزہ ظاہر نہیں ہوتا، جیسے نماز ظاہر ہوتی ہے اور صدقہ خیرات ظاہر ہوتا ہے، ہاتھ سے خرچ ہوتا ہے، حج ظاہر ہوتا ہے، روزہ ظاہر نہیں ہوتا فرشتوں کے لکھنے کے لیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو اپنے پاس مختص کر لیا۔ واللہ ان میں سے کیا توجیہ ہے، لیکن بہرحال یہ بات واضح ہے کہ روزہ ایک نہایت افضل عمل ہے اور اللہ نے اس کا اجر خاص اپنے ذمے رکھا ہے۔ باب نمبر 2، باب الریان للصائمین، جنت کا ایک دروازہ ریان روزے داروں کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 920، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بہشت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سیراب کرنے والا، پیاس بجھانے والا۔ اس سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اسپیسیفائیڈ دروازہ ہے۔ روزہ کتنی افضل عبادت ہے، اللہ کو کتنی معزز ہے، کتنی محبوب ہے، اللہ اس کی کتنی قدردانی کرتا ہے کہ ایک دروازہ جنت میں اسپیسیفائیڈ ہے۔ اس میں سے صرف جنت میں سے کون سے لوگ داخل ہوں گے؟ جو روزہ رکھتے تھے، اور اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار؟ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اسے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ اس میں داخل ہو چکے ہوں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صائمین اور صائمات کی صفت سے متصف فرما دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے کتنے دروازے؟ 8، اور جہنم کے کتنے دروازے؟ 7۔ کس چیز کی گواہی ہے؟ اللہ نے فرمایا رحمتی غالب علی غضبی، میری رحمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پر لکھا تھا رحمتی غالب علی غضبی، میری رحمت قیامت تک، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اور یہ اس مہربان رحمان رب کی رحمت ہے کہ جہنم کے 7 اور جنت کے 8 درجے ہیں، 8 دروازے ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے جنت کے دروازوں میں سے کون داخل ہوگا؟ جو دین کے ستون تعمیر کرے گا، جو دین کے ستونوں پر ایک مضبوط دین کی عمارت تعمیر کرے گا۔ اور پھر دین کی عمارت اس دنیا کی زندگی میں، کون سی زندگی؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس امتحان گاہ میں جو دین کی عمارت تعمیر کرے گا وہی پھر اپنی ابدی زندگی میں خالدین فیہا، جنت کے محلات کا حقدار ہو کے ان دروازوں میں سے داخل ہونے کا حقدار ہوگا۔ حدیث نمبر 921، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک جوڑا خرچ کرے گا، یعنی پیر، دو چیزوں کا خرچ کرنا، یعنی 2 روپے خرچ کرے گا، 2 اشرفیاں خرچ کرے گا، 2 گھوڑے خرچ کرے گا، 2 کپڑے خرچ کرے گا، 2 چیزیں، یعنی ایک کی بجائے 2، دوہرا اجر کا تصور آ رہا ہے۔ تو جو جوڑا خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں تو بہشت کے چوکیدار اس کو بہشت کے دروازے سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے کی دروازہ بہتر ہے، اس دروازے سے آ۔ یہ کون سا دروازہ ہے؟ باب الصدقہ، صدقہ خیرات کرنے والے، جو سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے، سچے ایمان میں سچے رب کو راضی کرنے کے لیے اس دل کی سچائی سے خرچ کریں گے، ان کے لیے باب الصدقہ، اس دروازے سے آ۔ سو جو نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو اہل جہاد ہوں گے وہ جہاد کے دروازے سے بلائے جائیں گے، اور جو روزے دار ہوں گے وہ باب الریان سے بلائے جائیں گے، جو خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا وہ خیرات کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ گویا جنت کے
دروازوں کے مختلف ناموں کا بھی حوالہ پتہ چل رہا ہے. باب الصلاۃ، کون داخل ہوگا؟ جن کے پاس نماز کی کنجی ہوگی. جن کے پاس نماز کی کنجی ہوگی. وضو کیا ہے؟ وضو نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے. جنہوں نے اپنے وضو کی تکمیل کے ساتھ نمازیں ادا کی ہوں گی ان کو جنت کے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا. دوسرا دروازہ باب الصدقہ، جنہوں نے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا. باب الجہاد، یہ وہ ہیں جنہوں نے جہاد، انفسہم و اموالہم، اپنی جانوں اپنے مالوں سے جہاد کیا ہوگا، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی صلاحیتوں سے ظالم حکمرانوں کے خلاف بات کر کے، کچھ لکھ کے، کچھ بول کے، کچھ ریکارڈ کر کے، کچھ پہنچا کے، اپنے دل کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے گھرانے، اپنی برادری، اپنے معاشرے، اپنے ماحول کے ساتھ. ارے کیسی کھیتیاں لگائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر دیکھے تھے نا، کچھ لوگ کھیتی کاٹتے تھے اور ابھی کھیتی کو سمیٹ کے بیٹھے ہی ہوتے تھے تو پھر کھیتی اگ جاتی تھی. آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ مجاہد تھے، مجاہد فی سبیل اللہ، جنہوں نے اعمال صالحہ کی کھیتیاں لگائی تھیں، اور آج وہ کھیتیاں ایسی بڑھ رہی ہیں. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہی تو ہے. یہ باب الجہاد میں سے جائیں گے. پھر اس کے بعد باب الریان، روزے داروں کا دروازہ، جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے، چھٹ جانے والے روزوں کی قضا ادا کی ہوگی، اللہ کی محبت اور اخلاص کے لیے بھوک پیاس کاٹی ہوگی. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن آپ حدیث میں جانتے ہیں کہ ایک دروازہ باب الیمین. یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ دائیں بازو والے. حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو بلا حساب جنت میں سے داخل ہوں گے. بلا حساب داخل ہونے والے باب الیمین سے داخل ہوں گے. کتنا بڑا ہوگا یہ باب الیمین؟ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک چوکٹ سے لے کے دوسری چوکٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ اس دروازے میں سے داخل ہوں گے. اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دینا. اللہ انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دینا. 70,000 افراد امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دروازے میں سے داخل ہوں گے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کیسے داخل ہوں گے؟ کہ بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں کی بازو ایک دوسرے کی بازو میں ڈالی ہوں گی. اور یوں بازو، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آگے پیچھے داخل ہوگا، سب بازو میں بازو ڈالے ایک دم سے یوں داخل ہوں گے. اتنا بڑا ہوگا یہ دروازہ. کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ جنت کے دروازے کون سے ہیں؟ جنت میں جانے والے اعمال کا حوالہ پتہ چل رہا ہے. جنت میں جانے والے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، جہاد. دروازے یہ ہیں، عمل بھی یہی ہے. متفرق احادیث اس کی تصدیق کرتی نظر آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے والے اعمال بتا دیجئے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ایک اللہ کی عبادت کرنا. یہ عبادات ہی تو ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل احب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا. کون سا دروازہ ہے؟ باب الصلاۃ، نماز اپنے وقت پر. بر والدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کب ہوگا؟ جب ضبط نفس ہوگا، جب خوف خدا ہوگا. بر الوالدین بھی تبھی ہوگا جب عبادات کے ستون آئیں گے. اور تیسرا عمل آپ نے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ؟ آپ نے فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد. جنت میں جانے والے دروازوں کی مناسبت سے احادیث ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ یہی عمل جنت میں جانے والے اعمال ہیں. جب آپ جنت کے دروازوں کا تذکرہ کر رہے تھے، صحابہ اکرام سن رہے ہیں. کیا ہے ان کی خواہش؟ یہ وہ خوش نصیب ہے جن کو قرآن کی آیات، احادیث کی خوشخبریوں پر پختہ ایمان تھا. یہ وہ خوش نصیب تھے جن کو اپنے گھروں کے آنگنوں میں جنت کی خوشبو آتی تھی. آپ نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ تشریف فرمائے. کتنے محبت سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. کوئی ایسا ہے
جو ان تمام دروازوں سے داخل ہوگا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں مجھے امید ہے تو انہی لوگوں میں سے ہوگا جن کو فرشتے سب دروازوں سے بلائیں گے۔ فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تمام دروازوں سے بلایا جانا۔ اچھا دہرا لیں، تمام دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت اور کس کو دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو 5 وقت کی نماز پڑھیں گی، رمضان کے روزے رکھیں گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں گی۔ ان سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ اور پھر وہ شخص جو وضو کرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو وضو کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور پھر وہ مسنون دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، دوسرا کلمہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا کرے، اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے۔ تو جنت کے 8 دروازوں میں سے کون داخل ہوگا؟ جو نمازی ہے، جو روزے دار ہے، جو زبان کی حفاظت کرتا ہے، جو شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور روزہ ان تمام معاملات میں عامل ہے۔ باب نمبر 3، باب کیا رمضان کو صرف رمضان کہنا جائز ہے یا اسے شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا جائے؟ اس باب کی وضاحت کے حوالے سے میں ایک چیز بتاتی جاؤں کہ ایک حدیث جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روایت کیا جاتا ہے، اس حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کہو رمضان، اس واسطے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، لیکن کہو شہر رمضان۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے میں پھر دوہرا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کہو رمضان، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، بلکہ کہو شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ رمضان کے مہینے کو صرف رمضان بھی کہا جا سکتا ہے، اور جیسے قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کو شہر رمضان بھی کہا جا سکتا ہے۔ رمضان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ رمضان کا مطلب را میم زواد سے ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جلانا، ٹو برن، جلانا۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو جلانے والا مہینہ۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اس کا نام اس لیے بھی ہے کہ روزے جب پہلی دفعہ فرض کیے گئے تو وہ سخت گرمی کا مہینہ تھا، روزے داروں کو گرمی کی حدت میں جلانے والا مہینہ۔ لیکن زیادہ لوگوں کی رائے یہی ہے کہ اس کو را میم زواد، گناہوں کو جلانے کے حوالے سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 922، یہ حوالہ کہ رمضان کو صرف رمضان بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے یہاں پہ شہر و رمضان نہیں، صرف رمضان پکارا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 923، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی وہ طویل حدیث پھر دہرا لیجئے جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے حدیث میں فرمایا کہ رمضان کی پہلی ہی رات سارے شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہ جاتا، اور ایک منادی کرنے والا کہتا ہے اے نیکی کرنے والے اٹھ اور جلدی کر، اور اے برائی کرنے والے، شر کرنے والے رک جا۔ ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں،
تو ہمیں حدیث اور متفرق الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے سارے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک تشبیہ کے طور پہ ایک استعارتاً کہا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے جنت کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے. گناہوں کی بخشش ہے نا، گناہوں کی بخشش ہے. ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ ہر افطار کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اور پھر یہ مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے، قرآن سے جوڑنے کا مہینہ ہے، تو لہٰذا جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے بخشش کی وجہ سے جنت کا داخلہ یقینی بن جاتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے رکنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے مطلب جنت کے دروازے کھلنے کا. اور جنت کے دروازے، جہنم کے دروازے بند ہونے کا مطلب گناہوں سے رکنا اس مہینے میں آسان ہے. گناہوں سے رکنا کیوں آسان ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں شہوت پر قابو ہے. شہوت، کثرت شہوت، یہ کس چیز کی طرف؟ شیطانی عمل کی طرف مائل کرنے والا. اور پھر اس کے بعد ذکر، قرآن، کھانے پینے، خواہشات نفس سے رکنے کا مہینہ. تو گویا یہ مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ. ویسے بھی اللہ کی بخشش کا عام پروانہ، اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں دوسری حدیث میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اعمال کی قبولیت کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ نیکوکاروں کے نیک عمل کے کو آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے، اور نیک دروازوں اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی، دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں رمضان کے احکامات ہیں سورہ بقرہ میں، وہاں پر رمضان کے احکامات کے بیچ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. تو گویا این رمضان کے احکامات میں دعا کا تذکرہ کیوں؟ کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ؟ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لوگوں کی دعاؤں کے لیے آسمان کے دروازے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کے حوالے سے مطلب یہ ہے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ بہکا نہیں سکتا، یا اس کے بہکانے کی طاقت اور صلاحیت کم ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ رمضان کے مہینے میں ذکر کی کثرت، شہوت کا ٹوٹنا، جماعت سے رکنا، صحبت سے پرہیز کرنا، اور پھر تلاوت قرآن. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب تک انسان ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر شیطان اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے. جہاں پر ذکر کی محفل ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے عوامل جو رمضان میں ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ شیطان کو زنجیریں جکڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر کچھ حوالوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سرکش اور راکش جنات ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں، وہ قید کیے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضروری آتا ہے کہ اچھا شیطان تو قید ہو جاتے ہیں رمضان میں، لیکن گناہ تو پھر بھی ہوتے رہتے ہیں. پھر یہ بات کیا؟ گناہوں کا پھر بھی رمضان میں ہوتے رہنا، اللہ کی سرکشیاں، اللہ کی نافرمانیاں، حدود سے تجاوز، اگر شیطان سارے کے سارے جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر یہ کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بہت بڑے مجرم یا کسی سرغنہ کسی ڈاکو کو قید بھی کر دیا جائے اور زنجیروں میں جکڑ بھی دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ وہ بولنے سے رکتا ہے؟ وہ بندہ بھی بہت کچھ کر لیتا ہے. تو کچھ لوگوں کا حوالہ یہ کہ شیطانوں کو جکڑ تو دیا جاتا ہے لیکن وہ جکڑی حالت میں بھی بہت کچھ کرنے میں شاید کامیاب ہو جاتے ہیں. تو شاید یہ اسی کی وجہ ہے. وہ جو کھلم کھلے دندنانے کے لیے تو نہیں ہوتے لیکن جکڑے بھی وہ بہت سے فتنے اور شر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ جو بدی کا عنصر فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَاتَّقْوَاهَا، تو یہ بنیادی طور پر کچھ لوگوں کی سرشت میں، مزاج میں بدی کا عنصر موجود ہو جاتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے کہ شیطان کے اکساہٹوں اور وسوسے کے بغیر وہ فسق و فجور میں مصروف رہتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے، کچھ لوگوں کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے اور ان کو شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے بغیر وہ خود سے خود اس فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں.
تو کچھ لوگوں کی وضاحت یہ ہے کہ شاید رمضان کے مہینے میں یہ فسق، فجور، نافرمانی، سرکشی، کفر، عصیان، یہ سب کچھ کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ مزاج، کیفیت کے اندر وہ سب کچھ داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور فطرت ثانیہ کے طور پر یہ آٹومیٹکلی خود سے خود ہوتا رہتا ہے، حالانکہ شیاطین جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ باب نمبر چاند دیکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 929، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم چاند دیکھو اور روزہ رکھو تو روزہ رکھو، اور جب اس کو یعنی عید کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر چاند تم سے پوشیدہ ہو یعنی 30ویں شب کو یعنی بادل وغیرہ کی سبب وغیرہ وہ نہ آئے تو اندازہ اس کے واسطے کر کے 30 دن پورے کر لو۔ تو یہاں پہ بھی بنیادی طور پر شہر و رمضان کے الفاظ نہیں ہیں، رمضان ہی کے الفاظ ہیں۔ بہرحال چاند کے حوالے سے بات آگے بھی چل کے زیادہ وضاحت سے ہوتی ہے کہ چاند کے دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم چاند نہ دیکھو تم روزہ نہ رکھو، اور جب تک تم چاند نہ دیکھو یعنی جب تم رمضان کے مہینے کا چاند نہ دیکھو تب تک تم رمضان کے مہینوں کا روزہ شروع نہ کرو، اور جب تک تم شوال کے مہینے کا چاند نہ دیکھو تب تک تم روزوں کو افطار کر کے عید کا معاملہ، عید الفطر کا معاملہ جو ہے آغاز نہ کرو۔ اور اگر ادھر سے شعبان کے 30 دن ہو گئے یا رمضان کے 30 دن ہو گئے ہیں اور چاند نظر نہیں آیا، لیکن معلوم ہے کہ بہر کیف اب اگلا دن شوال کا یا بہر کیف اگلا دن رمضان کا ہوگا، تو اس وقت چاند کا نہ نظر آنا جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اسی حوالے سے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور ثواب کی امید سے، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں نیکی کی نیت سے، ایمان کی حالت میں اور نیکی کی نیت سے روزہ رکھے گا تو کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، اور رمضان کے مہینے میں یہ فضیلت صرف روزہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، 3 حوالوں سے ہے۔ یہی حدیث کے الفاظ 3 حوالوں سے ہیں۔ ایک یہ کہ جو رمضان کے مہینے کے روزے ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں رکھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے۔ دوسری حدیث، جو رمضان کے مہینے میں ایماناً و احتساباً، نیکی کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا، قیام اللیل تراویح کا اہتمام، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور تیسری بات، وہ شخص جو ایمان کی حالت میں اور نیکی کے حصول کی نیت سے لیلۃ القدر کی راتوں میں قیام کر کے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے بھی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو رمضان میں 3 عمل، روزوں کا رکھنا، قیام اللیل کا کرنا اور لیلۃ القدر کی کوشش اور محنت کرنا، یہ تینوں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو پچھلے گناہ ہیں اس کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ حدیث آتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے بھلائی میں، اور رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، یعنی عام دنوں میں بھی بہت زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان کے مہینے میں آپ حضرت جبریل کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی تھی اور سارا مہینہ ہوتی تھی، اور حضرت جبریل امین کے ساتھ وہ قرآن کی نشست ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ باب نمبر 4، جو روزے میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اس کا حکم کیا ہے؟ حدیث نمبر 925، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا اور بیہودہ باتیں کرنا نہ چھوڑے، اس کام سے باز نہ رہے تو اللہ کو اس کو کھانا پینا چھوڑنے کی کچھ پرواہ نہیں۔ جو لوگ جھوٹ بولنے اور فحش بات کرنے سے روزے میں نہیں روکتے تو حدیث بتا رہی ہے اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ صرف بھوک پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو تربیت ہے ضبط نفس کی، اور روزہ تربیت ہے تقوی کی۔ فرض اس لیے کیا گیا تھا لعلکم تتقون، اور روزہ جہنم سے ڈھال بھی تبھی بنے گا اگر یہ روزہ تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ضبط لسان سکھا رہا ہے،
لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو بدگوئی کی بات پسند نہیں، اور سو برائی باتوں میں سے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ام الخبائث، جھوٹ۔ روزہ تربیت کرتا ہے جھوٹ کو چھوڑنا۔ ام الخبائث کو روزے دار کی زندگی میں سے خارج کرنا، یہ روزے کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک تو ام الخبائث فرمایا آپ نے حدیث میں، اور قرآن نے کیا کہا؟ فَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جہاں پہ وَجْتَنِبُوا رِجْسٌ مِّن رِجْسٍ اوثان، بتوں کی گندگی سے بچو، جہاں کہا اللہ نے بتوں کی گندگی، سورہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتوں کی گندگی سے بچنے کا حکم دیا، اور وہیں پر اللہ نے جھوٹ سے اجتناب کا حکم دیا۔ قرآن میں اجتناب کا حکم معلوم ہے کس کس سے ہے؟ بتوں کی گندگی سے، جھوٹ سے، شراب سے، جوئے سے، انصاب اور ازلام، تو گویا شرک سے اور بت پرستی سے، انصاب اور ازلام یہ سب ایک ہی ہیں، اور ادھر شراب اور جوئے اور جھوٹ سے اجتناب کا حکم ہے۔ یہ حرام سے بھی زیادہ سختی کے الفاظ ہیں، اجتناب کے الفاظ ہیں، اور وہ حدیث کے الفاظ ہیں جھوٹ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے حرام کردہ گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں 3 بڑے بڑے حرام کردہ گناہوں کے نام نہ بتا دوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور آپ نے فرمایا قول الزور، شہادت الزور۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے جب پہلی دونوں الفاظ فرمائے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور جب آپ نے آخری چیز کو کہا تو آپ ٹیک سے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے وہ کلمات 3 دفعہ دہرائے، قول الزور، شہادت الزور، جھوٹی بات، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، یہ ہے جھوٹ۔ روزے میں بھی اگر جھوٹ نہیں چھوڑا تو اس روزے نے کچھ نہیں سکھایا۔ اللہ کو بھوکا پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روزہ صرف زبان کو پیاسا کرنا، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ حلق کے اندر پیاس سے کانٹے چبھ رہے ہوں لیکن وہ زبان جھوٹ بول رہی ہو، وہ زبان غیبتیں کر رہی ہو، وہ زبان چغلیاں کر رہی ہو، یہ روزے کا مقصود نہیں تھا۔ روزے کا مقصود تھا زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت سکھانا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی ضمانت کے حقدار بن سکے۔ رمضان سے پہلے سورہ حجرات کا مطالعہ بھی ضرور ہی کر لیا کریں، کیونکہ سورہ حجرات زبان کے فتنوں اور حفاظت لسان کے احکامات سکھاتی ہے۔ وہ زبان جس نے جھوٹ بولنا اور چگلی، غیبت کرنا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، فحش باتیں کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو زبان کو پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واقعہ بھی تو موجود ہے نا، دہرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا، اور روزہ رکھنے کے بعد آپس میں مل بیٹھی، روزے کی حالت میں کچھ چغلی کی، کچھ غیبتیں کی، اور پھر جب اپنے اپنے گھروں میں الگ ہو کے گئیں تو پیٹ میں شدید درد اٹھا، بالکل مرنے کے قریب تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاملہ لایا گیا کہ ایسے 2 عورتیں روزے کی حالت میں ہیں اور شدید پیٹ کا درد ہے، کیا معاملہ کیا جائے؟ آپ نے دونوں کو طلب کیا تھا، آپ نے کہا تھا ان دونوں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ دونوں عورتوں کو حاضر کیا گیا، آپ نے پھر ایک ایک پیالہ منگوایا، اور آپ نے پہلی عورت کو کیا حکم دیا؟ آپ نے کہا کہ اس کے اندر قے کرو۔ اس نے قے کی، اور اگلنے پر کیا نکلا تھا؟ کچا گوشت، خون اور پیپ۔ پھر دوسری عورت کو بھی آپ نے یہی کہا، اور اس میں بھی پیالہ اسی کچے خون، گوشت اور پیپ سے بھرا۔ آپ نے ان دونوں کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا یہ تمہارے بھائیوں اور تمہارے ان اقارب کا گوشت اور خون ہے جو تم نے اپنی غیبتوں کی شکل میں اپنی روزے کی حالت میں کھایا ہے۔ قرآن نے اسی کے لیے فرمایا، کیا تم چاہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَقَرِحْتُمُوهُ، تم اسے کراہت کرو گے۔ وہ کراہت عام حالتوں میں بھی ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کی کراہت مزید بڑھ جاتی ہے۔ باب نمبر 5، کوئی گالی دے تو اس کو یہ کہنا جائز ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ شاتما و سبابا، گالی دینا۔ 926،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس کا بدلہ اس کے لیے مقصود ہے، تعریف لوگوں سے اور عزت اسلام سے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب کوئی روزے دار ہو جاتا ہے تو چاہیے کہ فحش بات نہ کرے نہ شور مچائے، یعنی شور مچائے کا مطلب لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ وغیرہ، اور اگر اس کو کوئی برا کہے، یعنی اس کو کوئی گالی کہے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی اس کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ کرے یا اسے لڑنا چاہے، تو اسے کہیے کہ میں روزے دار ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قابو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، البتہ روزے دار کے منہ کی بو زیادہ تر پاک اور خوشبودار ہے مشک کی خوشبو سے، اور روزے دار کو دو خوشیاں ہیں۔ کون سی دو خوشیاں؟ دو خوشیاں ہیں، وہ ان سے خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب اللہ سے ملے گا تو وہ اپنے روزے کی جزا سے خوش ہوگا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے کہ اللہ روزے کا خود اجر دیتا ہے، اللہ روزے کو جہنم سے ڈھال بنا دیتا ہے، اور اللہ یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، ایک اس کے روزہ کھولتے وقت کے لیے کیا خوشخبری ہے، ایک تو ہمیں حدیث نے بتا دیا کہ ہر افطار کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے داروں میں سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ دیتے ہیں، تو ایک تو یہ روزے دار کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے ہمیں یہ بھی خوشخبری ہے روزے دار کے لیے کہ افطار اور سحری کے اوقات میں روزے دار کی دعائیں اہم روزے کی حالت سے بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور دوسرے روزے دار کے لیے خوشخبری، وہ کھانا کھاتا ہے، اپنی بھوک مٹاتا ہے، اپنی پیاس مٹاتا ہے، قوت اور طاقت اور توانائی پاتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں سے پھر مسرور اور شاداب ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک سے زیادہ پسند آئے گی اور زیادہ محبوب ہوگی۔ باب نمبر 6، جو عورت سے مجرد ہونے کے سبب اپنی جان پر زنا کا خوف کرے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ حدیث نمبر 927، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس حالت میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتا تھا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہو نکاح کی اور خانہ داری کی، یعنی اہل خانہ کے مالی اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری اور جسمانی تعلقات اٹھانے کی ذمہ داری رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نکاح کرے، اس واسطے کہ نکاح نظر کا بہت بڑا روکنے والا ہے اور شرمگاہ کا بہت بڑا بچانے والا ہے، یعنی نکاح کی وجہ سے انسان حرام کاری کی وجہ سے بچتا پھرتا ہے، اور جس کو خانہ داری کی طاقت نہیں ہے تو اسے اپنے اوپر روزے رکھنے لازم جاننے، اس واسطے کہ حق میں روزہ خسی کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ شہوت کے زور کو کھاڑ دیتا ہے۔ یہ پیچھے بھی ہم قرآن کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے روزے رکھیں۔ باب نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم چاند دیکھو تو تم روزہ رکھو اور جب تم عید کا چاند دیکھو تو تم افطار کر لو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو مخلوقات سورج اور چاند، جہاں ان کے اور بہت سے بنائے جانے کے بہت سے مقاصد ہیں اور اللہ ان کے ذریعے اور بہت سے کام کرتا ہے سورج چاند ستاروں کے ذریعے، یہ سورج اور یہ چاند بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ قدرتی جنتریاں بھی ہیں، دنوں کا، مہینوں کا، ہفتے کا شمار لگانے، یعنی نیچرل کیلنڈرز اور قدرتی جنتریاں بھی ہیں۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ کیلنڈرز اور قدرتی نیچرل کیلنڈرز جو ہیں وہ شمسی اور سولر کیلنڈرز ہیں، اور قمری کیلنڈر ہے جسے ہم لیونر کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر قمری اور لیونر کیلنڈر جو ہے وہ مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر ہے، اور جو شمسی اور سولر کیلنڈر ہے وہ بنیادی طور پر کرسچن کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات واضح طور پر جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بہت سے احکامات اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات سورج کے حوالے سے اور بہت سے قمری کیلنڈر کے حوالے سے، تو جیسے سورج کے حوالے سے ہماری نمازوں کا تعین سورج کے حوالے سے، نمازوں کے اوقات کا تعین سورج کے حوالے سے، رمضان ہی میں سحر اور افطار کا تعین کس سے ہے؟ وہ سورج کے حوالے سے ہے۔ تو لہٰذا بہت سی چیزیں ہماری سورج کے حوالے سے بھی ان کا تعین ہے عبادات کا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعین خاص الخاص صرف قمری کیلنڈر کے ساتھ ہی ہوگا، اور ان میں سے ایک جیسے حج، ایام معدودات، جانے بجانے دن، کون سے؟ رمضان کے دن، حج کا، روزوں کا تعین، اسی طرح ایک بیوہ کی عدت، ایک مطلقہ کی عدت، وضاعت، رضاء حمل کا جو مدت ہے، ان سب چیزوں کا تعین کیسے ہوگا؟ قمری کیلنڈر کے حوالے سے ہوگا۔
تو قمری کیلنڈر یعنی چاند کی جنتری کے حوالے سے روزوں کا آغاز اور روزوں کا اختتام ہوگا، اور حدیث کے الفاظ بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ رکھو یہاں تک کہ چاند کو دیکھ لو، اور روزانہ کھولو یہاں تک کہ عید کا چاند دیکھ لو، اگر چاند تم سے پوشیدہ رہے تو اس کے لیے اندازہ کر لو۔ حدیث نمبر 928 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے، سو روزانہ رکھو یہاں تک کہ تم اس کو دیکھ لو، یعنی اگر تمہیں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تو روزہ مت رکھو، ٹھیک ہے، اور اگر ڈھانکا جائے تم پر چاند یعنی اس کے اور تمہارے درمیان بادل حائل ہو جائیں تو پوری گنتی کتنی کر لو؟ 30 دن کی گنتی کر لو۔ اسے ملتی جلتی اور بھی آگے بہت سی حدیث ہیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ واضح طور پر بتا دیا کہ رمضان کے مہینے کا آغاز چاند دیکھ کر ہوگا اور رمضان کے مہینے کا اختتام بھی چاند دیکھ کر ہوگا، اور اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل وغیرہ آ جائیں تو پھر مہینے 29 کے مہینے کو 30 کا مہینہ فقدرو اس کا اندازہ کر کے اس کو 30 کر لو، اور اگر 30ویں دن بھی بادل چھا گئے ہیں اور چاند وغیرہ نظر نہیں آ رہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا کریں گے؟ پھر 30 کے بجائے اس کے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کا آغاز کر لیا جائے گا بغیر چاند دیکھے۔ چاند کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ ایک شخص کی گواہی بھی اگر چاند کے حوالے سے ہو جائے تو وہ ایک شخص کی گواہی بھی معتبر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روزے دار اپنا چاند دیکھے گا تو ہی روزہ رکھے گا۔ اس حدیث کے اطلاق اس بات پر نہیں ہے کہ فردن فردن کہا جا رہا ہے کہ چاند تم دیکھو گی تو پھر تم روزہ رکھو گی اور فلاں دیکھے گی تو فلاں روزہ رکھے گی، نہیں، اس کا اطلاق یہ نہیں ہے کہ فردن فردن چاند دیکھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اور واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آبادی میں سے ایک شخص بھی چاند دیکھ لے تو وہ ایک شخص کی گواہی بھی قابل اعتبار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک موقع پر صرف حضرت عبداللہ بن عمر نے چاند دیکھا اور آپ نے صرف ایک فرد واحد کی گواہی اور ان کے روت حلال پر آپ نے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ چاند جب نظر آتا ہے، ایک دن نظر نہیں آتا اور اگلے دن جب چاند نظر آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر ایک بحث تکرار اور ایک لڑائی جھگڑے کا، خاص طور پہ آج کے زمانے میں تو وروت حلال والوں کے ساتھ بہت زیادہ برا بھلا کہنے کا تذکرہ جو ہے اس کی سیریز کا آغاز ہو جاتا ہے، پھر سارا رمضان ہی اس بحث تبصرے میں گزر ہوتا ہے نا۔ ایک دن ہلکے سے بادل وغیرہ چھائے ہوتے ہیں اور مطلب ہلکا سا ابر آلود ہوتا ہے، اس دن چاند نظر نہیں آتا ہے، اور اگلے دن جب چاند نظر آتا ہے تو وہ چاند کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر سارے لوگ سارے کا سارا رمضان کھا گئے، ہمارا ایک روزہ عید آگے کر دی پیچھے کر دی، پتہ نہیں کیا بحث تکرار۔ تو حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے چاند کو بڑا کر دیتا ہے، یعنی اگر ایک دن نظر نہیں آیا اور اگلے دن نظر آیا اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پہلی کا نہیں یہ دوسری کا ہے، تو نہیں، اللہ نے چاند کو تمہارے لیے بڑا کر دیا، لہٰذا جس دن تم اس کو دیکھو تم اس کو اسی دن کا کہو، جس دن تم اس کو دیکھو تم اس کو اسی دن کا کہو۔ کتنی حکمت ہے، اور پھر کتنا باریکی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث اور قرآن کے ذریعے ہمیں دین کے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی سمجھا دیے، اور یہ سمجھایا کیوں جا رہا ہے مسئلہ؟ کہیں آپس میں نا جھگڑے نہ ہونے لگیں، آپس میں لڑائیاں نہ ہونے لگیں۔ اتنی باریکی سے دین نے آپس میں لڑائیوں اور جھگڑے کو روکنے کے لیے انسداد کے طریقے اختیار کیے، اور آج کن فروئی اختلافی مسائل کے اوپر فرقہ بندی اور گردنوں کے کاٹنے کا طریقہ رائج ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے نکلنے پر وہ نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی ہمیں سکھائی ہے، اور یہ بھی معمول کے مطابق ہونی چاہیے، اور رمضان پہ بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہم اخللہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاند ہمارے اوپر ایمان اور امن کی حالت میں جو ہے اور سلامتی اور اسلام کی حالت میں، ربی و ربک اللہ، کہ اے چاند میرا اور تیرا رب جو ہے، یعنی توحید کا اقرار کیا جا رہا ہے، شرک سے نفی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایک دعا کی جا رہی ہے کہ رمضان کا چاند جو ہے وہ خیریت اور عافیت سے اترے۔ بہرحال چاند کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ جب چاند نظر آ جائے تو روزہ مطلق واجب ہے۔ چاند کے حوالے سے ایک احکامات پھر میں دہرا رہی ہوں کہ سب سے پہلے سب کو فردن فردن چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، کسی ایک شخص کی یا دو لوگوں کی گواہی کافی ہے۔ ایک بستی ایک علاقے میں سے چند افراد کا دیکھ لینا
یا ایک کی گواہی بھی دے دینا اس کے لیے روت حلال کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب چاند کے دیکھنے کا معاملہ اور اعلان ہو جائے تو پھر روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر رمضان سے پہلے چاند نظر نہ آیا تو روزہ رکھنا منع ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سب کچھ روت حلال کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ مختلف آراء اس حوالے سے موجود ہیں کہ اگر ایک شہر والے چاند دیکھ لیں تو پھر دوسرے شہر والوں کا رویہ اور حکم ان کے لیے کیا ہے۔ کچھ کے نزدیک مختلف مذاہب اور مختلف آراء ہیں، کچھ کے نزدیک ہر شہر والوں کے لیے اپنا ایک ایک گواہ ہونا ضروری ہے، لیکن اکثریت کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایک شہر والے ایک بستی والے چاند دیکھتے ہیں اور خبر دوسرے شہروں تک بھی پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی ان کے روت حلال کی گواہی کو معتبر سمجھ کر روزے کا آغاز کریں۔ مثلا اگر لاہور میں چاند نظر آ گیا اور اس کی خبر کراچی والوں تک بھی پہنچ جاتی ہے تو اس رائے کے مطابق وہ لوگ بھی اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ مالکی رائے میں یہ ہے کہ اگر دور دراز کے لوگ جو ہے، بہت زیادہ دور دراز کے لوگ جو ہیں وہ تو اس روت حلال کو نہیں مانیں گے، لیکن قریب کے شہر اور قریب کے علاقے جو ہیں وہ کسی ایک کی روت حلال کی گواہی کو مانیں گے۔ بعض شافعی معاملات میں بھی رائے یہ ہے کہ اگر شہر پاس پاس ہیں تو ایک شہر کا حکم ہوگا، اور اگر دور دور ہیں تو پھر اس کے لیے رائے دو ہیں۔ یعنی اگر شہر قریب قریب ہیں تو وہ تو ایک گواہی کو مان کے وہ سب کے سب شہر قریب والے شہر جو ہیں وہ رکھ لیں گے روزہ، لیکن جو شہر دور ہیں ان کے بارے میں دو رائے موجود ہیں۔ امام شافعی کی نظر یہ ہے، امام شافعی کی رائے ہے کہ دور والے شہر وہ جن کا مطلع یعنی جن کے کلائمیٹ ایک جیسے ہیں، وہ دور کے شہر جن کا کلائمیٹ یا جن کا موسم ملتا جلتا ہے، وہ دور کے شہر کے لوگ بھی ان کی رائے کو مان لیں گے۔ اور یا پھر ایک رائے یہ ہے کہ وہ شہر جو نماز قصر کی حد کے اندر آئیں گے وہ تو روت حلال کو مانیں گے، جو نماز قصر کی حد سے دور ہو جائیں گے ان پر روت حلال کے حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نماز قصر کے احکامات یہ ہے نا کہ آپ اپنی شہری آبادی سے جب نکل جائیں، تو بہرحال اس میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ ایک ریاست کے شہر تمام کے تمام اس ایک روت حلال کو مان سکتے ہیں اور دوسری ریاستوں کے اپنے علاقے اور اپنی ریاست کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں بہت زیادہ اختلاف رائے ہے، لیکن کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ روت حلال کو ترجیحاً وہاں تک مانا جائے گا جہاں تک خبر پہنچ گئی، جہاں تک خبر پہنچ گئی۔ لیکن آج کے دور میں تو پھر اس چیز کا امپریشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ خبر تو فوراً ہی ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال اس میں مختلف آراء ہیں، لیکن بہترین یہ ہے کہ اپنے علاقے اور اپنی ریاست کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 929، یہ مہینوں کے حوالے سے کہ مہینے 29 دن کے ہوتے ہیں اور 30 دن کے ہوتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے ایلا کی قسم کھائی۔ یہ ہم نے واقعہ کل ہی ابھی غزوہ احزاب کے حوالے سے سورہ احزاب میں پڑھا کہ غزوہ احزاب کے بعد اور غزوہ بنو قریظہ کے پاس جب مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا تو کیا تھا، وہ منافقین کی عورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس کبھی کچھ تھوڑا بہت بیٹھی تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے ازواج مطہرات کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ کیا کریں، مال غنیمت میں اتنا ڈھیر سا مال غنیمت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نان نفقے اور اپنے اخراجات کے مطالبے کا معاملہ کریں۔ تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں تشریف لائے تھے اور یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحن میں تشریف فرماتے اور امہات المومنین، اس وقت کتنی تعداد تھی؟ اس وقت 4 امہات المومنین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھیں، تو یہ دونوں صحابہ اکرام تشریف لائے اور وہ امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تشریف فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرمائے اور آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر کیا فرمایا تھا، یہ مجھ سے خرچے میں اور نان نفقے کے اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج مطہرات سے ایلا کا معاملہ اختیار کیا تھا۔ اور ایلا کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ ہم پیچھے قرآن میں بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں۔ ایلا اس قسم کو کہتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتا ہے،
اور ہمیں سورہ نساء اور قرآن کے احکامات سے پتہ چلتا ہے کہ ایلا کی مدت کتنی ہے؟ 4 مہینے. اگر 4 مہینوں کے اندر قولی یا فعلی طور پر وہ شوہر رجوع کر لیتا ہے اور اپنے قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کر دیتا ہے تو رجوع ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کے حکم کا اطلاق نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ 4 مہینے تک نہ قسم توڑتا ہے نہ کسی شکل میں رجوع کرتا ہے تو کچھ کے نزدیک تو یہ کہ خود سے خود طلاق کا معاملہ رونما ہو جاتا ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ طلاق تو نہیں ہوتی لیکن اس خاتون کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے جس پر وہ طلاق کا مطالبہ، اپنی خلا کا مطالبہ کر سکتی. تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی. تو جب 29 دن گزرے تو صبح کو یا شام کو ان کے پاس آئے تو کسی نے، یہاں پہ کسی کے الفاظ ہیں اور ہمیں اکثر روایت میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا کہ 1 مہینہ نہ آنے کی قسم کھائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے. باب نمبر 8، عید کے 2 مہینے ناقص نہیں ہوتے. حدیث نمبر 930، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے ہیں وہ کم نہیں ہوتے، ایک مہینہ عید رمضان کا اور دوسرا ذوالحج کا. باب کا جو الفاظ ہیں، شہر عید لا ینقصان، گویا عید کے مہینے 2 ہیں. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے لیے عیدیں 2 ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. 2 عیدیں، بڑی عید اور چھوٹی عید جسے ہم کہتے ہیں، رمضان کے بعد خوشی منانا، گناہوں کی بخشش، رمضان کو صحت میں پا کر روزے رکھنے کی کوششیں، ان راتوں کا قیام، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوششیں اور محنتیں اور کاوشیں کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے خوشی منانا عید الفطر. اور پھر عید الاضحیٰ، یہ کیا ہے جی؟ یہ بڑی عید جس کو ہم کہتے ہیں قربانی کی عید، حاجیوں کے حج، اور باقی جو 10 ذی الحج کی عبادات، اس کے حوالے سے وہ دوسری عید کا تصور. عیدیں 2 ہی ہیں. اس باب کے حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے اور متفرقہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے لیے عیدیں 2 ہی تصور ہیں. تیسری عید کسی حوالے سے، کسی رسم سے، کسی اہم سے اہم یا غیر اہم یا کسی شکل میں بدعت ہے، اور اس کا کوئی تصور نہیں، چاہے وہ عید میلاد النبی ہے، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے، یا کوئی اور موقع پر اختراع بازی اور بدعت کے طریقے سے رائج کی گئی. عیدیں 2 ہی ہیں، 3 عیدوں کا تصور شریعت کا رنگ نہیں ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ 2 مہینے ہیں اور وہ کم نہیں ہوتے. کم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ذبی کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، کہا جا رہا ہے کہ یہی 2 مہینے ہیں جو کم نہیں ہوتے. کچھ کے نزدیک تو یہ کم نہیں ہوتے کہ مطلب یہ کبھی 29 دنوں کے نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ 30 دنوں کے ہوتے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. کچھ حدیث کی شرح یہ لکھیں گی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اس بات پر امپلائی کر رہی ہے کہ یہ 2 مہینے کبھی 29 دنوں کے نہیں ہوتے، یہ مہینے 2 عید کے مہینے ہمیشہ 29 دنوں کے، ہمیشہ 30 دنوں کے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں مہینوں میں کیا ہے، کبھی 29 دن ہوتے ہیں، کبھی 30 دن ہوتے ہیں. تو یہ جواز اور یہ شرح درست نہیں ہے. پھر کچھ لوگ اس کی حدیث کی شرح یوں بیان کرتے ہیں کہ 1 سال میں یہ دونوں مہینے اکٹھے کم نہیں ہوتے، کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ دونوں مہینے ایک ہی سال میں 29 دن کے ہوں. یعنی اگر ایک مہینہ 30 دن کا ہے تو دوسرا مہینہ، ایک مہینہ 29 کا ہوا ہے تو دوسرا ضروری 30 کا ہوگا. یہ بھی ضروری نہیں ہے. آج ہم کیلنڈر دیکھیں، بہت سے سال دیکھیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی سال ایسے گزرتے ہیں کہ دونوں مہینے 29 دنوں کے ہو جاتے ہیں. بہرحال اصل مطلب کیا ہے؟ دونوں کم نہیں ہوتے، اپنے اجر و ثواب کے حوالے سے، اپنی فضیلت کے حوالے سے، اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت اور قبول اور منظور ہونے کے حوالے سے، اپنے درجے، اپنی فضیلت، اپنے اجر، اپنے ثواب اور اللہ کے ہاں اپنے محبوب ہونے کے حوالے سے اور بلند درجات کے حوالے سے یہ دونوں مہینے کم نہیں ہوتے. اور ہمیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا اجر عام مہینوں سے بڑھ جاتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر ذی الحج کے لیے بھی کیا فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اللہ کو کسی دن کی نیکیاں اور کسی رات کی عبادت اتنی پسند اور محبوب نہیں جتنی عشر ذی الحج، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی نیکیاں اور راتوں کی عبادت. تو گویا اصل مطلب اس حدیث کا ہے کہ یہی وہ 2 مہینے اور 2 اسپیسیفک عیدیں ہیں جن کا اجر، ثواب، قدر و منزلت، فضیلت اللہ کے ہاں باقی تمام مہینوں سے نہیں گھٹتی اور سب سے زیادہ ہے. باب نمبر 9،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساتھیوں کا یہ فرمانا کہ ہم امیوں کی جماعت ہیں، ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ حدیث نمبر 931 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جماعت ہیں ان پڑھ لوگوں کی، حساب کتاب نہیں جانتے، مہینہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امی ہونے کا اعتراف کیا۔ صحابہ اکرام، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی نا بہت تھوڑے لکھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے نا، تو آپ نے اعتراف کیا بھئی ہم تو پڑھے لکھے نہیں، ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو انگلیوں پہ تو ہم گنتی سے 1 2 3 4 کر کے گن نہیں سکتے۔ آپ نے بتا دیا کہ مہینہ کتنا ہوتا ہے، اور ابھی کیا کہتے ہیں، آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے کھولیں اور تیسری بار 9 انگلیاں کھولیں اور انگوٹھا بند رکھا، اور 3 بار اسی طرح کیا، لیکن تیسری بار میں انگوٹھے کو بند نہیں کیا بلکہ اس کو بھی انگلیوں کے ساتھ کھول دیا۔ یعنی مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی آپ نے پہلے کیا کیا، مہینہ پہلے آپ نے 10، پھر آپ نے بند کیا، پھر آپ نے 10 20 ہو گئے، پھر آپ نے بند کیا، اور پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک انگوٹھی کو بند کر کے 9 انگلیاں دکھائیں۔ تو گویا یہ کیا ہوا، 2 بار کھولا نا، پہلے یوں، پھر ایک دفعہ بند، پھر کھولا، پھر ایک دفعہ بند کیا، اور پھر آخری دفعہ تیسری دفعہ آپ نے 9 انگلیاں دکھائیں۔ اس سے کتنا مطلب ہو گیا، 29۔ اور پھر آپ نے 2 دفعہ ہاتھ بند کر کے کھولا اور آخری دفعہ کیا کیا، انگوٹھا بھی پورا کیا، گویا 30۔ اشارے سے آپ نے بات سمجھائی۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تعلیم کے ذریعے ڈیمنسٹریٹ کر کے ایکچولی دکھا کے پڑھانا، یہ بھی تعلیم کا ایک بہت افیکٹو طریقہ ہے۔ باب نمبر 10، کوئی آگے نہ بڑھے رمضان سے 1 یا 2 دنوں کے روزے۔ حدیث نمبر 932 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی آگے بڑھے رمضان کے، یعنی پیشوائی کرے رمضان کی کوئی 1 یا 2 دن کے روزے سے، مگر وہ مرد جو اپنی عادت سے روزہ رکھا کیا کرتا ہے، سو چاہیے کہ اس کو روزے رکھے، یعنی کسی کو بطور سنت 2 شنبہ کے یا 6 شنبہ کے روزے عادت ہو اور رمضان سے متصل آ پڑے تو اس کا روزہ رکھنا درست ہے، لیکن صرف رمضان کی پیشوائی کے واسطے 1 یا 2 روزے رکھنا درست نہیں ہے۔ گویا واضح طور پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے شعبان کے مہینے میں متصل روزے رکھنا، رمضان سے متصل روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ ابھی پیچھے آپ نے حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور میرے جو روزے چھٹ گئے ہوتے تھے میں ان کو پورا کر لیتی تھی۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو روزے چھوٹے ہوتے تھے حیض کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے، وہ ان کو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پورا کرتی تھیں، گویا ان روزوں کی قضا واجب ہے۔ ابھی ہم نے قرآن میں بھی پڑھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنی تعداد کو پوری کر لو۔ انشاءاللہ اس پر آگے وضاحت سے بات ہوگی۔ اور دوسری بات ہے کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پورا کر لینا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور کچھ کی رائے میں انشاءاللہ آگے جا کے میں وضاحت سے بات کروں گی کہ اگر قضا روزوں کو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے ادا نہ کیا گیا تو کچھ ائمہ کی نظر میں پھر قضا بھی دینی ہوگی اور ساتھ فدیہ بھی واجب ہوگا۔ تو حضرت عائشہ کیا کرتی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے تھے، اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کے کچھ قضا روزے چھٹ گئے ہوتے تھے تو ان قضا کو پورے کرتے تھے۔ آپ فرماتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو سارا شعبان کا مہینہ روزے رکھتے تھے، لیکن آپ نے امت کو کیا تاکید فرمائی ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں۔ نصف شعبان کے بعد آپ نے اسپیسیفک حالت میں کہا کہ ایک شخص جو لگاتار روزے رکھنے کا عادی ہے اس کو تو اجازت ہے، لیکن نصف شعبان، یہاں پر کیا ہے کہ شعبان سے پہلے صرف 2-3 دن روزے نہ رکھے جائیں، لیکن اور احادیث میں الفاظ موجود ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں۔ اور یہ بنیادی طور پر کس حوالے سے کہا جا رہا ہے، ایک رمضان کے استقبال کے حوالے سے، رمضان کے استقبال کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خاص طریقہ کار اس لیے بھی سکھایا تاکہ آپ دیکھیں کہ روزہ نہ کرتے ہوئے جسم میں کمزوری، ایک ضعف کی کیفیت پیدا کرتا ہے، تو رمضان سے پہلے تقریباً 15 دن اچھی طرح سے کھانا پینا جسم کی طاقت، قوت، توانائی کو بھی بحال رکھے گا تاکہ اچھی طرح سے پورے ذوق و شوق اور جسم کی فل قوت اور توانائی کے اندر وہ رمضان کی اپنی عبادات کر سکے۔ اور ویسے بھی یاد رکھے گا کہ عبادات کا بھی بہت زیادہ تعلق صحت اور جسم کی قوت اور توانائی کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ایک شخص پہلے ہی ضعف اور کمزوری میں، اور رمضان کی ساری سعادتیں جو ہیں وہ اتنی طاقت، قوت، ایمان کی حالت میں نہ سمیٹ پائے، تو اس لیے اس چیز کا معاملہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ
کہ آپ دیکھیں جیسے ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں رمضان سے پہلے کے جو پروگرامز ہوتے ہیں تو اس پر استقبال رمضان میں یہ بات کی جاتی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی پوری تیاری کر لی جائے، ہے نا؟ جیسے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو کام رمضان میں کرنے ہیں، اپنا کوئی گروسریز، اپنا کوئی سودا، یہ تمام چیزیں رمضان سے پہلے لے کے رکھ لیجئے، اکٹھا کر لیجئے، راشن وغیرہ جمع کر لیجئے، کوئی چیزیں آج تو ماشاءاللہ فریزرز اور فریج وغیرہ ان ساری چیزوں کو بھی اپنے دین کے معاملات اور اپنی عبادات کا معاون بنانا ہے نا، تو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں کچھ بنا کے رکھ لیجئے، اور پھر جیسے بہت سے لوگوں کو وہ عید کا اور ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اپنی ان دنوں میں کر کے رکھ لیجئے، تاکہ رمضان کی وہ ایک ایک گھڑی جو اتنی باسعادت اور اتنی باعث رحمت اور برکت ہے تو اس میں سے کوئی وقت جو ہے وہ کسی اور کام میں ضائع نہ ہو جائے. تو اس لیے یہ بھی بہت ہی معاون ہوگا اگر روزے نہیں رکھے. روزے کی حالت میں بس اوقات ایکسٹرا کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں تو یہ 15 دن ٹوٹل فرصت کے ہیں تاکہ اپنے دنیاوی کام ایک روزہ دار رمضان سے پہلے اچھی طرح سے سیٹل کر لے، وائنڈ اپ کر لے، اور پھر آرام سے وقت کی فرصت، طاقت، صحت، ایمان کی کیفیت میں اپنے رمضان کی جو ساری عبادات ہیں اس کا استقبال کرے. اور ویسے بھی استقبال رمضان کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ رمضان کے آنے سے پہلے نا اپنے گھر والوں کے ساتھ اسپیشل نشست رکھنا، کانورسیشن کرنا، بات کرنا، پلاننگ کرنا رمضان کے آنے سے پہلے. جیسے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں خطبے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم آپس میں گھر میں ہر مختلف جگہوں میں اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ریسیپشن کی. تم کیا کر رہی ہو؟ رمضان آنے والا ہے، میں یہ کر رہی ہوں. اور پھر اچھا رمضان میں کیا کریں گے، کیا ہوگا، اور پھر اپنے ٹارگیٹس، اپنے گول، اپنے ہدف سیٹ کرنا. پچھلی دفعہ میں نے فلاں چیز کا مطالعہ کیا تھا، اس دفعہ میں یہ کروں گا، اس دفعہ میں عبادات ایسے ہو. تو یہ ساری کی ساری پلاننگ اور ڈسکشن جو ہے یہ رمضان سے پہلے ہو تاکہ ایک ماحول پیدا ہو جائے. آپ دیکھیں کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے 1 سال پہلے تیاری ہوتی ہے، اور یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ جب جنت کو سجائیں گے تو اس کی تیاری کے لیے شعبان کے مہینے میں وہ انوائرمنٹ بلڈ اپ کریں، وہ ماحول کریٹ کریں، وہ ڈسکشن، وہ پارٹیسپیشن. اس دفعہ یہ کریں گے، پچھلی دفعہ یہ نہیں ہوا تھا، پچھلی دفعہ مجھ سے یہ رہ گیا تھا، میں اس کام سے محروم رہ گئی. تو رمضان سے پہلے شعبان میں رمضان کی ریسیپشن اور استقبال کے لیے پلاننگ کرنا، اس کے مطابق کام کرنا، اس کی کوشش کرنا، اور اس کے ماحول کا تاثر اپنے اوپر اور گھر والوں پر قائم کرنا، یہ بھی استقبال رمضان کا ایک لازمی جزو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مسائل کو اچھی طرح گہرائی سے سمجھ کر اس کی ساری فضیلتیں، برکتیں سمیٹنے اور اللہ کی رحمتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین.